نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لكل شيء حلية وحلية القرآن الصوت الحسن۔ جامعہ نور العلوم گٹھامن کے سالانہ مسابقۃ القرآن الکریم کی بڑی ہی بابرکت مجلس جو جمعے کی بابرکت ساعت میں منعقد ہوئی، ایسی مجلس میں قرآن کریم کے عنوان سے اس کی محبت میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبتوں کا ثبوت دینے کے لیے جمعے کی چھٹی کے روز میں تشریف فرما ارباب علم و کمال، رجال معرفت، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز مہمانوں اور دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے قرآن کریم کی محبت، قرأت جیسے شریف فن سے اپنے تعلق کا ثبوت دیتے ہوئے تشریف لائے ہوئے حضرات علماء کرام، ہم اور آپ اس جامعہ کے دل جلے اساتذہ کرام کی سال بھر کی کاوشوں کا نمونہ ان طلبہ عزیز کے آئینے میں اور ان کی کاوشوں کے آئینے میں دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے۔ اللہ رب العزت ادارے کو دن دگنی اور رات چگنی ترقیات سے نوازے، اور اس ذات نے اپنے کلام پاک کی حفاظت کے لیے جس طبقے کا انتخاب فرمایا ہے اس طبقے کو بھی قبول فرمائے اور اسے اپنی ذمہ داریوں کا احساس نصیب فرمائے۔ میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، خاص کر کے میرے عزیزوں، اصول و ضابطہ یہ ہے کہ جو قوم ترقی کا شوق رکھتی ہے یا جس زمرے کو اپنی ترقی کا حرص ہوا کرتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے نقائص، اپنی کمیاں اور اپنی ضرورتوں پر نظر رکھا کرتے ہیں، اور یہ اصول و ضابطہ ہے کہ جنہوں نے اپنے کمالات، اپنی کامیابیوں ہی پر نظر رکھی، ان کی ترقی کا باب بند ہو جایا کرتا ہے۔ اسی عنوان سے ہم سب کو مل جل کر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسابقے کے عنوان سے جس راہ پر ڈالے ہوئے ہیں، ہمیں اس راہ کی نزاکتوں کو بھی ہمیشہ ملحوظ رکھنا ہوگا۔ میرے عزیزوں، قرأت کا حسن، اس کی تزیین، چاہے وہ ترتیل کے عنوان سے ہو یا تدویر کے عنوان سے ہو، یہ مطلوب شرعی ہے، منشأ خداوندی ہے اور منشأ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دنیا جانتی ہے، اور خاص کر کے علمی دنیا کی گفتگو ہم کر رہے ہیں کہ علمی دنیا اس سے برابر واقف ہے کہ نزول قرآن سے قبل عرب کے حسن الصوت لوگوں کا حال کیا تھا، عرب کے عام طبقے کا مزاج کیا تھا۔ کسی گویے کو باوظیفہ بلایا جاتا تھا اور اپنے مزاج کی سیری اور تسکین کیا کرتے تھے۔ مغنیہ کو بلایا جاتا تھا اور مغنیہ لوگوں کی فطرت کی اور ان کی طبیعت کی سیری کے لیے عشق کی اشعار
لیڈیز آواز میں ہے، لیڈیز آواز اس لیے کہا کہ اس میں نزاکتیں ہوا کرتی ہیں، لیڈیز آواز میں۔ تو کچھ مغنی اور کچھ مغنیاں وہ ہوا کرتے تھے جو قدرت کے اس عطیے کو بجائے اس کے کہ قدرت کے منشے میں اس کو صرف کرتے اور اس سے قدرت کے منشے کی تعمیل کرتے، وہ مے نوشی، شراب اور جوؤں کی مجلس کو گرمایا کرتے تھے۔ لیکن قربان جائیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے کتنے طویل عرصے کی کیسی محنت اور کس حکمت عملی کے ساتھ امت کے مزاج کے اس دھارے کو بدلا، اور امت جس گندے مزاج اور جس گندی راہوں کو اپنانے کی وجہ سے نعم ہائے خداوندی کو ضائع کر رہی تھی، سننے والے بھی ضائع کر رہے تھے اور مجلسوں کو گرمانے والے بھی ضائع کر رہے تھے، امت کو اس کے ضیاء سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حکمت عملی سے بچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، جب ہم نے منشے نبی کو گلے لگایا ہے اور منشے نبی ہی کے لیے اپنے آپ کو کھپانے اور ہر طرح مصروف کر دینے کو سعادت خیال کیا ہے، تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کی تزیین کے کیا ارکان اور کیا عناصر ہوا کرتے ہیں۔ اور دنیا میں جتنے بھی اصحاب قلم، رجال بحث، چاہے وہ محدثین ہوں، قراء ہوں یا شراح حدیث ہوں، سب ہی نے بیک قلم کیا وہ چیزیں ہیں جس کو یہ کہا جائے گا کہ یہ حسین تلاوت کا گلدستہ ہے اور گلدستے کے عنوان سے اس کو بیان فرمائے، وہ کیا چیزیں ہیں؟ میرے عزیزوں، کسی بھی قرات کی حسن کی خشت اول اور اس کی بنیاد اور اس کا اہم ترین عنصر تو وہ تلفظ کا کمال ہے، صحت ادا، ادائے نزول، اور ادائے نزول کی جتنی باریکیاں اور جتنی نزاکتیں ہیں ان سب کو سارے لوگوں نے بیک قلم حسن قرات کی خشت اول کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ جب حسن قرات کے مضمون کو دیکھتے ہوئے آپ ارواح گردانی کریں گے تو آپ کو اس کا احساس ہوگا کہ دو قسم کے طبقے ہیں، دو فکریں ہیں، دو نظریے ہیں۔ ایک نظریہ وہ ہیں جو حسن قرات کے باب میں اچھی وسعت رکھتا ہے، ایک نظریے کو تھوڑا سا مغالطہ ہوا ہے، لیکن بہرحال قرات اور لہجوں کے حسن کو عنوان بنا کر چاہے موافق قلم رہے ہوں یا چاہے مخالف قلم رہے ہوں، ہر ایک نے ادا، صحت کا کمال، اس کو ہر کسی نے خشت اول اور بنیاد کے عنوان سے بیان کیا۔ اللہ کے وہ بندے جن کو تغنی کو سمجھنے میں تھوڑا مغالطہ ہوا اور ان کے مزاج کا اس میں دخل رہا ہے، انہوں نے جہاں بھی اصحاب ترتیل، اصحاب تدویر، رجال تحسین، ان پر جہاں کہیں کلام کیا تو ان کے پاس کلام کرنے کے لیے ایک ہی جز رہا، اور وہ یہ ہے کہ بھئی قرات کے حسن کے حرص میں ادا داؤ پہ لگ جایا کرتی ہے، صحت ادا وہ داؤ پہ لگ جایا کرتی، اس کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں۔ جو لوگ حسن قرات کے موافق ہیں، مؤید ہیں اور اس کو انہوں نے کھولا ہے، انہوں نے کہا لہجہ، گلے کی عمدگی، یہ سب ثانوی ثالث درجے میں ہے، پہلا درجہ ہے وہ ادا کا کمال ہے۔ اس لیے ہم سب ہی کو مل جل کر یہ باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے
کہ ہم اپنی قرات کی تحسین میں سب سے اول اگر کسی جز کو قرار دیں تو وہ ادا کا کمال ہے اور ادائے نزول ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے گلے کا۔ آپ بچوں سے ہم یہ بات ضرور عرض کریں گے کہ بچوں، آپ ابھی نوعمری میں ہیں، قدرت نے الحمدللہ جیسے سنت اللہ رہی ہے کہ الگ الگ نعمتیں الگ الگ انسانوں کے حصے میں وہ کیا کرتی ہے، آپ کے حصے میں اللہ رب العزت نے عمدہ گلے کی نعمت فرمائی ہے۔ نعمت کی قدر ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں آواز کیا ہے، آواز کیسے لمبی عمر تک محفوظ رہتی ہے، اس باب میں غفلت پائی جاتی ہے۔ خاص کر کے یہ جو طبقہ ابھی جس طبقے سے ہم مستقبل میں اچھی امید کر رہے ہیں اور جو قوم کا مستقبل کہا جاتا ہے، اس طبقے سے ہم درخواست کریں گے کہ بچوں کچھ وقت کے لیے اپنے نفس پر تھوڑا سا قابو رکھیں، اس لیے کہ دنیا کا کوئی بھی خوشگلو ہو، 22-23 سال تک کی عمر اس کے گلے کے لیے انتہائی خطرے کی عمر کہلاتی ہے۔ بالخصوص 14-15 سال میں جب ہمارا بچہ پہنچتا ہے تو اس کی آواز کو کئی خطرات لاحق ہو جاتے ہیں۔ جب آپ خطرات میں چل رہے ہیں اس وقت اگر آدمی غفلت برتتا ہے تو کیا وہ سارے خطرے مشاہدے نہیں ہو جائیں گے؟ وہ سب مشاہد ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے اس کی بھیک بھی مانگا کریں کہ اللہ تعالی ہم کمزور ہیں، اپنی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں، آپ ہماری مدد فرمائیے، اور اس کے بعد اسباب اختیار کیجیے۔ ہم تو مشورہ دیں گے، آپ تو بچے ہیں، لیکن ہمارے یہ جتنے بھائی ہیں جو ہماری محبت میں یہاں آئے ہیں ان سب سے کہیں گے کہ آپ مربی ہیں، ہمیں اول اس کی ضرورت ہے کہ مربی کی حیثیت سے آواز کیا ہوا کرتی ہے، اور دنیا میں جتنے بھی عالمی سطح کے گلوکار ہیں، خوش الحان لوگ ہیں، انہوں نے اپنی آواز کو بچانے کے لیے وہ کیا سارے عوامل اختیار کیے ہیں، پڑھیے ان کو، چاہے وہ گویہ ہو یا چاہے وہ حسن الصوت قاری ہو۔ ظاہر بات ہے خوشگلوئی دونوں کا جز رہا ہے، اچھا گلا دونوں کا جز رہا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ دنیا میں جو گویے ہیں، سنگر ہیں، وہ ہمارے طبقے سے نہیں ہیں، لیکن کم از کم ان کی ایک چیز سے ہمیں نسبت ہے، اور وہ ہے گلے کی عمدگی، آواز کی خوبصورتی۔ اور بچوں، اگر اس طبقے کا کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو بچانے کے لیے کوئی بہت اچھی رہبری کرتا ہو تو اسے سر چڑھانا چاہیے۔ کیوں؟ نصیحت، خیر کی بات اگر کسی دشمن کی دیوار پر بھی لکھی ہوئی ہو تو اسے بہت جلدی اپنانا چاہیے۔ انظروا الی ما قال ولا تنظروا الی من قال۔ اس لیے آپ عزیزوں سے بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی امیدوں کے ساتھ یہ عرض کریں گے۔ ایک تو آپ کے یہاں کا ایک المیہ یہ ہے کہ تھوڑا سا مجھے آپ برداشت کر لیں، آپ کے یہاں کی ایسی باتیں کر رہا ہوں۔ آپ کے یہاں کا ایک المیہ یہ ہے کہ پان یہاں ہے اور پان میں چھالی پڑتی ہے، اور چھالی آواز کے لیے جتنی مفید ہے کوئی چیز نہیں۔ سمجھ رہے ہیں بچوں؟ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ آواز کے لیے چھالی بہت مضر ہے۔ چھالی تو سمجھ، سوپاری، ہاں وہ بہت مضر ہے۔ اور پھر اب تو اس نے اور ترقی کر لی ہے تو ایک پوریا ملتی ہے گٹکا جس کو کہتے ہیں، گٹکے اساتذہ عادی ہوتے ہیں۔ آپ ہماری کمائی ہے، جو جوان جن کا ہم سے کسی بھی طرح کا کوئی تعلق ہے، ہم ان جوانوں سے کہیں گے کہ آپ ہماری کمائی ہے، اور کسی کو بھی اپنی کمائی ضائع ہونا منظور نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اولاً ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ اس کی کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آواز کی دولت سے آپ کو نوازا ہے تو وہ ساری چیزوں کو ترج دیجئے۔ اس کو بھائی کیا مشکل ہے
کیا دنیا میں گٹکے کھانے والا 200 سال جیتا ہے اور جو نہیں کھاتا ہے وہ 50 سال میں چلا جاتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس لیے سب سے پہلی بات، اپنے گلوں کو بچانے کے لیے جتنے بھی عوامل ہیں سب اختیار کیجیے۔ جو بچے کھیلتے ہیں کھیلیے ضرور، چیختے چلاتے نہیں ہیں۔ بچپنے میں اعضا کانولے ہوا کرتے ہیں، کانولے اعضا میں اگر آپ نے خوب چیخا تو آپ کا گلا جو وائس باکس کہلاتا ہے، جہاں سے آواز بنتی ہے، سور پیٹی آپ گجراتی مہینے کے وائس باکس، یہ پھٹ جاتا ہے۔ اور دنیا میں جب بھی وائس باکس پھٹا تو اس کا کبھی آپریشن نہیں ہوا ہے۔ دنیا کا کوئی معالج اب تک ایسا نہیں آیا جس نے پھٹے گلے کو ٹھیک کر دیا، کبھی نہیں ہوگا ایسا۔ اس لیے بچائیے اس کو، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت آپ کے حصے میں فرمائی۔ نمبر 2، لہجے، اچھے لہجے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اچھا لہجہ کس کو کہا جائے گا، کس کو کہا جائے گا اچھا لہجہ؟ اچھا لہجہ وہ ہے کہ جب ایک حسین آواز کا حامل جاذب لہجوں میں تلاوت کر رہا ہو تو اس کی بھی آنکھیں نم ہو رہی ہو اور سننے والوں کی آنکھیں بھی نم ہو رہی ہو، اس کو حسین لہجہ کہا جاتا ہے۔ ہم نے ابھی ایک جگہ عرض کیا کہ ہم برابر اس کا مطالعہ رکھتے ہیں، چونکہ ہمارا کام ہی یہ، الحمدللہ ہم برابر مطالعہ رکھتے ہیں اور ساری نظر رکھتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ چونکہ نسلیں بدلی ہے، ذوق بدلا ہے۔ ابھی ہم قائد صاحب سے کہتے کہ ذوق کیسے ذوق بدلا، ارے ہارون صاحب سے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ہمارے آبا تھے اور ہم بھی اس میں ہیں کہ اگر کسی نے کوئی کڑوا سفوف دے دیا تو پھانک لیتے تھے اور پانی پی لیتے تھے کہ بھائی یہ اس کے لیے مفید ہے، یہ فلاں کے لیے مفید۔ کڑوا سفوف سمجھ رہے نہیں؟ ہاں، پاؤڈر سفوف، کڑوا پاؤڈر ہے۔ اگر میتھی ہے اس کو کوٹ کے اگر پھانکنا ہے تو اس زمانے میں بہت آسانی سے لوگ پھانک لیا کرتے تھے۔ ان نئی نسلوں کو کڑوا سفوف دیجیے، یہ نہیں پھانک سکتی، نسلیں بدلی اور اب لوگ کڑوا کم برداشت کرتے ہیں، میٹھے کے عادی ہو گئے ہیں لوگ، یہ عجیب سی بات ہے۔ اس لیے چونکہ نسلیں بدلی ہے، مزاج بدلا ہے، لوگوں کی ڈیمانڈ الگ الگ ہو گئی، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مارکیٹ میں جو لہجے ہیں، آپ کہیے بنیادی طور پر وہ لہجے 2 حصوں میں اس وقت تقسیم ہیں۔ کچھ لہجے وہ ہیں جن میں لذت ہی لذت ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے بہت اچھا لگتا ہے اور اس کو سن کر آدمی تھوڑا سا یوں کہیے کہ وہ اس کو خاص قسم کی فرحت محسوس ہوتی ہے، اس کو تو کہتے ہیں لذت۔ تو کچھ لہجے وہ ہوتے ہیں جو قلوب کو جا کے اپیل کرتے ہیں، پڑھنے والے کے قلب کو بھی وہ اثر کرتا ہے اور سننے والوں کو بھی کرتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے خود لسان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن صوت کی تشریح میں آپ نے خود فرمایا کہ حسن صوت کس کا نام ہے؟ تو کہا پڑھنے والا بھی نمدیدہ ہو اور سننے والے بھی جو ہیں وہ نمدیدہ ہو۔ اس کا خشیت، خوف، قرآن کریم تو اللہ کی یاد میں ڈوب جانے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اور آپ مطالعہ کیجئے کتابوں، ہمارے اکابر صوفیاء نے خوش الحان قراء کو سننے کا کتنا اہتمام فرمایا۔ بڑے بڑے اولیاء، کسی کے یہاں ایک ساتھ 3 قاری یکے بعد خوش الحان 3 بہترین قاری تلاوت کر رہے ہیں، تو کسی کے یہاں ایک ساتھ 20 قاری حسن الصوت وہ تلاوت کرتے ہیں۔ ان کی کوئی مجلس کسی خوش الحان قاری کی قرات کے بغیر شروع نہیں ہوا کرتی تھی۔ کیا بات تھی؟ اولیاء اللہ تو یاد خداوندی میں ڈوبے ہوا کرتے ہیں، لیکن خوش الحان قاری جب تلاوت کرتا ہے اور اس وقت قلوب میں جو نرمی آنی شروع ہو جاتی ہے، عمدہ آواز قلوب کو موم کرنے کا بہترین نسخہ۔ ہم بھی اس کی کوشش کریں کہ ہم خود پڑھیں بھی اس لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد نصیب ہو،
ہم قرآن کریم کو سنیں بھی اس لیے. تو مارکیٹ میں دو طرح کے لہجے اس وقت چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اپنے پورے رکوع میں 2-3 آیات اگر لذت کی پڑھتے ہیں تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بقیہ آیات میں خشیت ہونی چاہیے. جب ایک طالب علم تلاوت کر رہے تھے، مجھے اچھا پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ، میں نے کہا کہ دیکھیے اولیاء کرام ان سے اوپر چلے جائیے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں بھی خلفائے راشدین، ظاہر بات ہے ان کی عظمتیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق مجھے بیٹھے بیٹھے یہ یاد آیا. علامہ مروزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے شکایت کر دی کہ آپ خلیفہ ہیں، ان کو منع کیجئے، یہ رات میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن کریم کو تلاوت کرتے ہیں. اور ظاہر بات ہے ابو موسیٰ کیا کہیے، قدرت کچھ لوگوں کو ایسا نواز دیتی ہے کہ دنیا اشعش کرتی ہے کہ قدرت کو ان پر کیسا ترس آیا ہے اور قدرت کا کیسا فضل ان کے شامل حال ہوا ہے کہ کوئی ایسی نعمت ان کے حصے میں کر دی ہے کہ ہزاروں انسان مل کر بھی اس کی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا آواز نصیب ہوئی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کیا فرمایا، لقد اوتیت مزمارا من مزامیر. حضرت داؤد علیہ السلام تو نبی تھے اور نبی کو معجزہ دیا جاتا ہے، لیکن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے معجزے کے انداز کی آواز نصیب فرمائی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت مزمارا من مزامیر. لیکن ابو موسیٰ جب تلاوت کرتے تو حضرت علی نے فرمایا کہ ان کو منع کر دیں، اس لیے کہ ایسا عمدہ قاری جب تلاوت کرتا ہو تو آدمی پھر تھوڑی سو پاتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت سن لی اور سننے کے بعد خاموش رہے. پھر کیا ہوا، خود تشریف لے گئے، رات میں خود تشریف لے گئے اور دیکھا کیا ہے، سننے تو صحیح کیا ہو رہا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ابو موسیٰ اشعری کے کیا دلدادہ تھے. وہ تو جب سنا تو صبح پھر مجلس لگی، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں تشریف فرما تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے کبھی تم میں سے جس سے بن پڑے ابو موسیٰ اشعری کے انداز میں قرآن کریم کو تلاوت کرو. حالانکہ یہاں کچھ باتیں سمجھنے کی، روکنے کے لیے کہا گیا تھا اور یہاں باقاعدہ تشکیل ہو رہی ہے. ایک نمبر دو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو یہ نعمت وہبی طور پر ملی تھی اور دوسروں کے حصے میں یہ وہبی نعمت نہیں آئی تھی. اس کے باوجود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جس سے بن پڑے ان کے انداز میں تلاوت کرو. ظاہر بات ہے کوئی کسب وہب کا مقابل نہیں ہو سکتا ہے. آدمی کی اپنی محنت، بھئی مثلا ایک شخص کالا ہے، ایک اس کا رنگ کالا ہے، وہ کتنی ہی محنت کرے گا لیکن کیا وہ گورے کا ہمسر ہو جائے گا؟ وہ نہیں ہو سکتا، کتنی محنت کرے. کیوں؟ اس لیے کہ قدرت نے اس کے حصے میں یہ رنگ ہی فرمایا ہے، اس کے حصے میں یہ رنگ فرمایا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے. اس سے ایک سبق اور ایک استدلال ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہر نئے کو، ہر مبتدی کو کسی باکمال کا خطہ اپنانا چاہیے. اسی وجہ سے ہمارے یہ بچے ہیں، عجمی ہیں، لیکن اس کے باوجود مصری قراء کو سنتے ہیں اور ان کے لہجوں کی تقلید کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ منشأ شریعت ہے، یہ منشأ شریعت ہے.
بہت مبارک ہو کہ آپ نے منشأ شریعت کی راہ اپنائی ہے، لیکن کوشش کیجئے کہ شریعت کے منشے کی تکمیل ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ منشے کی راہ اپنائی لیکن آدھی راہ سے ہمارا رخ کہیں دوسری طرف ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ دوسری بات، میرے عزیزو، ابھی آپ نے سنا قاری صاحب تلاوت فرما رہے تھے، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسق۔ یہاں وقف فرمائے، دو بار پڑھا، دونوں مرتبہ یہاں وقف ہے، اس کے بعد کیا پڑھا؟ لا یستوون۔ بچوں، یہ اصل بات ہے۔ ارباب قرات ہوں یا ارباب تجوید ہوں، کیا وہ معانی سے فارغ ہیں؟ کس نے کہا؟ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، خود قراء کا بھی مغالطہ ہے، اور دوسرا جو طبقہ ہے اس کا بھی مغالطہ ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ صرف الفاظ کی حفاظت کے مکلف ہے۔ یہ غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے۔ اگر یہی بات ہوتی تو اس فن کی تشریح وہ طبقہ کبھی نہیں کر سکتا تھا جو حدیث شریف میں لگا ہوا تھا، جو فقہ میں لگا ہوا تھا۔ قراء کا معنویت سے خاص قسم کا تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے سنا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، سوال تھا، اور پھر کیا کہا؟ نہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ جب معنی کے ساتھ عمدہ آواز، شاندار لہجے جب معنی کے سانچے میں ڈھل کر کانوں میں جب پڑھتے ہیں تو پھر اس رس کی کوئی قیمت نہیں چکا سکتا ہے، وہ رس ہوتا ہے اس میں۔ ہم کل آ رہے تھے قاری صاحب کے ساتھ، ہم نے قاری صاحب سے کہا قاری صاحب کوئی عمدہ قرات لگائیے، تو انہوں نے شیخ متولی کو سنایا، سورہ قیامت سن رہے تھے، اچانک ہمارا ذہن گیا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ ہم نے متولی کو سنا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو بے چینی تھی، اور جس بے چینی کی وجہ سے آپ کے ہونٹوں میں چپکے چپکے حرکت آ رہی تھی اور آپ چپکے چپکے حضرت جبریل کے ساتھ تلاوت فرما رہے تھے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی اس بے چینی کو اور اس ٹینشن کو، اس بے کلی کو جب پڑھا تو اپنے محبوب کی تشفی اور تسلی کے لیے جو کچھ کہا گیا، جو کچھ فرمایا گیا، ان آیات میں اس کا ذکر ہے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ ہم سن رہے تھے کہ متولی نے اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے محبوب کی تشفی کے لیے جو کچھ فرمایا ہے، لا تحرک سے لے کر ثم ان علینا بیانہ تک سب کو ایک سانس میں تلاوت کیا۔ طبیعت فرق گئی، میں نے کہا ہاں یہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ دیکھیے اللہ رب العزت اپنے محبوب کو تشفی کے باب میں کیا، تو پورے مضمون کو آپ نے ایک سانس میں تلاوت فرمایا۔ ظاہر بات ہے جو لوگ معنویت کا ذوق رکھتے ہیں، آپ کو بھی جب ایسا سنیں گے تو آپ کی آواز تو انہیں بھاتی ہی ہے، آپ کے لہجے تو ان کے قلوب کو اپیل کرتے ہی ہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ معنویت کی ایسی آمیزش ہو جائے گی تو ان کا تو ذوق چونکہ زیادہ ان کے ذوق میں معنویت غالب ہیں، لہذا ان کے غالب ذوق کو بھی آپ کی قرات سے تشفی ہوگی۔ اس کا ہمیں اہتمام کرنے کی ضرورت ہے بچوں۔ اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا نحو بھی مضبوط ہو، ہماری عربیت بھی مضبوط ہو، تفسیر بھی، اس کو بھی ہم اپنا فن خیال کریں، حدیث شریف کو بھی، فقہ کو بھی، ہر ایک کو اپنا فن خیال کر کے ہم چلنے کی کوشش کریں۔ پھر آپ قرات کا ٹیسٹ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ ورنہ جب ہمارے بچوں نے ماشاءاللہ ابھی ثلاثہ ختم کی، میں نے کہا یہ لوگ سمجھیں کہ قرات تفسیر کو کیسا تعاون کرتی ہے، قرات سے تفسیر کا کیسا تعاون ہوتا ہے، اور حضرات مفسرین نے مختلف قراتوں سے تفسیر میں کیسی استعانت حاصل کی ہے۔
آپ پڑھیے وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اس کے تھوڑے ہی بعد لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا، 2 مرتبہ کذّابًا آیا ہے۔ رسم الگ ہے، ہم تو رسم کو بھی سر چڑھاتے ہیں یہاں، لیکن اس کے ساتھ قرات بھی سنیے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا میں کسی قاری کا کوئی اختلاف نہیں، سب اس کو کذّابًا ہی تلاوت کرتے ہیں، لیکن لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا کو کسائی ولا کذابا تشدید نہیں ہے وہاں، اس کو مخفف پڑھتے ہیں ولا کذابا، کذابا نہیں، چونکہ پہلا کذب بہت بھاری ہے۔ کیوں؟ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اللہ رب العزت کی قدرت کو سمجھنے کے لیے دنیا میں کتنی ساری چیزیں ہیں، کوئی ایک چیز ہے آدمی دیکھتے دیکھتے، لیکن ایک محروم القسمت طبقہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے اتنے بڑے بڑے نقشے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کی معرفت نہیں ہوتی، وہ جھٹلاتے ہیں۔ تو چونکہ وہ بہت بڑا کذب ہے، اس کے برخلاف لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، اہل جنت سے کہا جا رہا ہے کہ جنتی لوگ نہ تو خود جھوٹ بولیں گے اور نہ کسی کی تکذیب کریں گے۔ وہاں یہ کہ چھوٹا جھوٹ بھی نہیں ہوگا، وہاں چھوٹا جھوٹ بھی نہیں ہوگا، چونکہ یہاں چھوٹا جھوٹ ہے تو قرآن کریم نے اس کو ایک قرات میں تخفیفاً بھی کیا، ہلکا تخفیف، جھوٹ ہلکا تھا۔ اور وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وہ بہت بڑا جھوٹ ہے، تو اس کو تشدید کی تاخیر کے ساتھ بیان کیا گیا۔ قرات تفسیر کی کیسی تائید کرتی، اگر ہمارے بچے ان چیزوں کو سمجھیں۔ ابھی آپ نے سنا ایک مسئلہ پیش آ گیا تھا، ایک صاحب کو لَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ اور لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ کو سمجھنے میں مغالطہ ہوا، اس پر کتنی لیدیں ہوئی، کس نے کیا تفسیریں کیے، ہوتا ہے غلطی، کیا ہر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے، اور یہ تھوڑی ہماری کمی بھی ہے کہ کسی کی ذرا سی کوئی غلطی نظر آتی ہے تو سمجھتے کہ ہاں اس کا تو برسوں سے انتظار تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے عزیزو، یہ بشر ہوتا ہے، بشر ہی سے ایسی چیزیں ہوا کرتی ہیں، یہ اس کے بشر ہونے کی دلیل ہے، انسان سے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال ایک بہت بڑی غلطی ہوئی کہ یہ دونوں موقع نون تاکید خفیفہ کے ہیں، لَيَكُونَن اور لَنَسْفَعًا، لیکن قرآن کریم میں عجیب ہے کہ لَيَكُونَن کو بھی تنوین منصوبی کے انداز میں جیسے ابداً لکھا جاتا ہے، ایسے ہی لَنَسْفَعًا لکھا الف کے ساتھ، اور لَنَسْفَعًا کو بھی تنوین منصوبی کے انداز میں جیسے غفوراً حکیماً الف کے ساتھ لکھا گیا۔ اس کو لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ یہ املا کی غلطی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، املا کے باب میں چوک ہوئی ہے، استغفر اللہ۔ یہ عربیت سے نابلد ہونے کی علامت ہے، عربیت سے نابلد ہے۔ ہم نے نحو اگر اچھے سے پڑھا ہوتا تو امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ کتاب الکتاب، اس کا نام ہے، اس کا نام ہی الکتاب ہے، اس الکتاب میں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے، اور اس کے بعد بڑے بڑے نحات نے امام سیبوی کی اس بات سے اتفاق کیا کہ عربیت میں ایک اصول یہ ہیں کہ نون تاکید پر جب وقف ہونا ہے تو اس نون تاکید کو الف سے بدل دیا کرتے ہیں جیسے تنوین منصوبی بدلا کرتی ہے، عربیت کا اصول ہے۔ اور پھر کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ نون تاکید کو بھی وہی تنوین منصوبی کے حکم میں گردان کر اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا گیا، تو کہا ان میں مشابہت ہے۔ نون تاکید بھی جہاں کہیں لگتا ہے زائد کہلاتا ہے، وہ کلمے میں پہلے سے شامل داخل نہیں ہوا کرتا، تنوین منصوبی بھی زائد ہوا کرتی ہے، تو زائد ہونے میں دونوں کو باہم ایک دوسرے سے مشابہت ہے، ساکن ہونے میں دونوں کو ایک دوسرے سے مشابہت ہے، نون تاکید بھی ساکن ہوتا ہے اور تنوین منصوبی بھی کیا ہوتی ہے؟ ساکن ہوتی ہے۔ نون تاکید بھی مستقل ایک معنی رکھتا ہے تاکید کا،
تنوین تمکین کا معنی رکھتی ہے، دونوں کا معنی۔ ان تین مشابہتوں کی وجہ سے دنیا جانتی ہے کہ جب باہم دو چیزوں میں مشابہت ہوتی ہے تو مشابہت حکماً وجہ اشتراک کہلاتی ہے۔ مشابہت حکماً یعنی دونوں کا حکم ایک ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ ان میں باہم مشابہت تھی تو ارباب عربیت نے نون تاکید خفیفہ کو بھی تنوین منصوبی کے حکم میں گردان کے اس کو الف کے ساتھ بدلنا کہا، اور یہ کتب نحو میں سب جگہ لکھا ہوا ہے۔ آپ ابن ہشام کو پڑھیے، انہوں نے مسئلہ لکھا۔ شرح قطر الندیٰ دیکھیے آپ، وہاں یہی مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ بلکہ بعض نحات نے اس پر گفتگو کرتے ہوئے ایک باب قائم فرمایا کہ نون تاکید خفیفہ کے احکام مخصوصہ، خاص احکام صرف اسی کے، اس میں یہ مسئلہ ذکر ہوا ہے۔ جب عربیت سے اپنا رشتہ نہیں رکھیں گے تو ہم قرات بھی نہیں سمجھا پائیں گے۔ اگر ہمیں اور آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہوتا تو ہم جہاں قرات سے اس کو بیان کرتے وہاں نحو سے بھی اس کو کہتے کہ ارباب نحو کے ہاں بھی تو یہی اصول ہے۔ اس لیے بچوں اس کی ضرورت ہے کہ ہم قرات کے ساتھ ساتھ عربیت سے بھی اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اور ارباب عربیت کو بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ قرات سے کسی درجے میں اپنی واقفیت کا شوق رکھیں۔ ابھی ہمارے قائد صاحب جب پڑھ رہے تھے وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا ان کل لمّا علیہا حافظ، ان کل لمّا علیہا حافظ، تو مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ کیا لطیفہ ہے معلوم؟ قطر الندیٰ میں لمّا اور لما مشدد اور مخفف پر ایک گفتگو ہے۔ قطر الندیٰ میں لمّا مشدد اور لما، آپ جانتے ہیں دو قرات ہیں، لمّا اور لما مخفف مشدد دو قرات۔ قطر الندیٰ میں نحو کے مسئلے کو بیان کرتے ہوئے یہاں لمّا کو اور قرآن کریم کے وہ سارے مواقع وہاں یکجا کر کے اس کو ذکر کیا۔ اس کے بعد لما کی تخفیف کو بیان کرتے لکھا ہے قرأ الحرمیان، قرأ الحرمیان بالتخفیف، کہ بھئی معاف فرمائیں گے تھوڑا سا، ہاں ایسا لکھا۔ تو ایک صاحب قطر الندیٰ پڑھا رہے تھے، ابھی تازہ گفتگو کر رہا ہوں، میرے یہاں وہ مسئلہ آیا۔ ایک صاحب قطر الندیٰ پڑھا رہے تھے، وہ بیچارے قرات سے نابلد ہوں گے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ حرم کے دو امام نے اس کو مخفف پڑھا ہے۔ ہاں یہ حقیقت اتنے بڑے مجمع میں جو ہم بات کہہ رہے ہیں، ہاں ابھی تازہ مسئلہ ہمارے یہاں آیا ہے کہ ایک صاحب اس کا ترجمہ یہ کر رہے تھے۔ حالانکہ ارباب قرات جانتے ہیں کہ حرمیان اصحاب قرات کی ایک اصطلاح ہے، اصحاب قرات کی ایک اصطلاح ہے، اور اس سے مراد امام نافع اور ابن کثیر مکی رحمۃ اللہ علیہ، دو امام ہیں، یہ مراد تھے۔ لیکن جب ہم قاری ہو کر معنویت سے تعلق نہیں رکھیں گے تو ارباب معانی کی تشفی نہیں کر پائیں گے۔ عربیت میں رہ کر اگر قرات سے دوری اختیار کر لیں گے تو یہ سارے مواقع ہیں جس میں یہ ساری باتیں پیش آنے۔ آپ دیکھیے صاحب جلالین نے جلالین میں 300 سے زیادہ مواقع اختلاف پر گفتگو کی ہے، 300 سے زیادہ مواقع اختلاف۔ اس لیے دیکھیے یہ سب باتیں جیسے ہم نے شروع میں عرض کیا کہ جب کوئی بھی قوم 50 سال پہلے آئندہ 50 سال کے لیے آج سے پلاننگ کرتی ہے کہ آئندہ 50 سال میں ہمیں کہاں پہنچنا ہے۔ ہمارے یہاں کوئی پلاننگ ہی نہیں۔ کبھی آپ دیکھتے پنچ ورشیہ یوجنا، ہمارے یہاں 5 سال میں گورنمنٹ نے طے کر دیا کہ اس 5 سالوں میں کیا کرنا ہے۔ بچوں ہمیں پلاننگ برابر کرنی ہے کہ اگر محنت کرتے کرتے ہم قرات کے اتنے مراحل طے کیے ہیں، آئندہ ہمیں قرات کے وہ کون سے مراحل ہیں جو اب تک طے نہیں کیے ہیں، اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا ہے۔ محنت کیجیے،
خوب اچھی محنت کیجیے، ماشاءاللہ محنتی طبقہ ہے، تبھی آپ نے جمعے کا روز فارغ کیا۔ شکریہ ادا کرتا ہوں، ابھی ہم نے کاٹھیاواڑ میں عرض کیا تھا، چونکہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ اچھا سلوک کرتے ہیں کہ ہمارا خیال فرما لیتے ہیں، اور جمعے کو چھٹی کے باوجود ہم نے کہا کہ شکریہ تو ہے، لیکن شکریہ کے ساتھ ساتھ ایک بات عرض کر دوں۔ میں نے کہا میرے بھائیوں، دنیا میں کمپنیوں میں 6 روز کام ہوتا ہے، 5 روز کام ہوتا ہے، کسی کے یہاں 2 روز چھٹی ہوتی ہے، کسی کے یہاں 1 روز چھٹی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کمپنی یہ کہہ دے کہ بھئی اس وقت کمپنی کو ضرورت ہے، آپ چھٹی کے جو 2 روز یا 1 روز ہے اس میں کام کر لیجئے، آپ کو دوہرا وظیفہ ملے گا۔ ہوتا ہے ایسا، اوور ٹائم کا وظیفہ زیادہ ہوا کرتا ہے، تو کہا اوور ٹائم کر لیں، تو کہا یہ تو سر چلانے کی بات ہے، بہت اچھا ہے، ہم تو چاہ ہی رہے تھے، تو فوراً آدمی چلا جاتا ہے۔ اور جبکہ وہ تو دنیا ہے، یہیں اسے چھوڑ کے جانا ہے۔ اگر ہم نے اوور ٹائم کیا ہے جمعے کو، تو الحمدللہ ہم تو دنیا میں بھی اس کا اجر اللہ کے یہاں سے پانے والے ہیں، آخرت میں بھی اجر پانے والے ہیں۔ اصل میں ہمیں تو ایک بیماری لگ گئی ہے قسم، ہماری تو بیماری اصل میں یہ ہے، میں نے کاٹھیاواڑ میں کہا کہ جو لوگ فلاح دارین میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کبھی ایسا زندگی میں ہوا نہیں ہے کہ جمعہ ہو اور ہم ترک سر میں ہوں اور پورا جمعہ ہم نے گھر گزار دیا، ایسا دنیا میں کبھی ہوا ہی نہیں، کبھی نہیں ہوا۔ ہم اپنے درجے میں ہوتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور جب ایسا دیکھتا ہوں کہ ہاں کچھ والدین ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں کسی کی ملاقات کے لیے آئے ہیں، وہ مجھے بھی پریشان کرے تو اندر سے دروازہ بند کر دیتا ہوں، بھائی چھٹی کا روزہ۔ اور بچوں ایک بات بتلائیں، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لکھوایا ہے اور جتنا کچھ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، بہت کام کی بات کہہ رہا ہوں، بارہا ایسا ہوا کہ مجھے کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، عبارت دیکھتا ہوں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ کئی مرتبہ نہیں سمجھ میں آئے، تو کبھی کبھی میری آنکھ سے آنسو بھی آ جاتا تھا کہ یار اتنی محنت کرتا ہوں نہیں سمجھ رہا ہوں۔ اگر میرے طلبہ نے مجھ سے پوچھ لیا یا میرے متعلقین نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں کیا کروں گا؟ پھر کبھی اللہ سے مانگتے ہیں، پھر جب کتاب لے کر بیٹھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اب تک سمجھ میں کیوں نہیں آئی، تو اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے۔ کبھی آپ چھٹیوں میں آئیے، ابھی 2 مہینے کی چھٹی ہونے والی، گرنے والی ہے نہیں، ہمارے یہاں تو لوگ کہتے ہیں چھٹی گرنے والی ہے، جیسے چھت پر چڑھی ہے وہاں سے گر جانے والی ہے، ایسے ہم تو گزرے ہیں۔ بچوں، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اہل لسان نہیں ہیں، اردو ہماری زبان نہیں ہے، تو ہم سیدھا اس کو گجراتی سے اردو میں منتقل کر دیتے ہیں، تو پڑی جوان ہو تو وہ گر جائے گا۔ چھٹی ابھی ہونے والی ہے، آپ دیکھیں گے، پوچھیے آپ ہماری چھٹیاں کہاں گزرتی ہیں؟ ہماری چھٹی درسگاہ میں گزرتی ہے الحمدللہ۔ صبح بھی مدرسے کا جو وقت ہوتا ہے اسی وقت میں چھٹیوں میں پہنچ جاتا ہوں، اور جب تک طبیعت ساتھ دیتی ہے وہاں تک کتاب دیکھتا ہوں، لکھتا ہوں، حتیٰ کہ رات کی تنہائی جب سوائے بلیوں کے کچھ نہیں ہوتا ہے، اور پھر کچھ لوگ ایسا احتمال کا اظہار کرتے ہیں کہ ارے یہ بلی نہیں ہوتی ہے، کچھ اور ہوتا ہے جو بلی کی شکل میں آتی ہے۔ میں نے کہا بھائی وہ اپنا کام کریں گے، ہم اپنا کام کریں گے۔ تو چھٹیوں میں بھی الحمدللہ ہم آپ کو یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ بچوں، ہمارا تو وہ طبقہ ہے جو شب و روز کی تمیز ختم کر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طبقے کا انتخاب کیا ہے۔ آرام کرنے والے طبقے میں ہمارا انتخاب نہیں ہوا، یہ تو وہ طبقہ ہے جو تنگی کو بھی، اگر اس قدرت نے ہمارے حصے میں تنگی لکھی ہے تو اس پر بھی آمنا و صدقنا، اگر راتوں کی بیداریاں ہیں تو اس کو ہم نے شرف خیال کیا۔ اپنے آبا کو پڑھیے۔ بہرحال ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ بھائیوں نے قربانی دی ہے، اور اسی نسبت سے آئندہ کی ہماری پلاننگ کیا ہونی چاہیے، ترقی کے لیے کیا عوامل ہوتے ہیں۔ ہم چاہ رہے تھے کہ اور کچھ کہتا، لیکن یہاں بیٹھے بیٹھے یہ خیال آیا کہ نہیں،
ہمارے بچوں کو اس وقت یہی کہنے کی ضرورت ہے کہ بچوں یہاں ایک تعویذ بنا کے یہاں لٹکا دو، صبح ہوتی ہے اور دیکھ لو کہ ہم نے اپنی کون سی منزل متعین کی، ہمیں کہاں پہنچنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا بننا ہے۔ امت آپ کے انتظار میں ہے، امت کو آپ کی انتہائی ضرورت ہے۔ بچوں ہر میدان میں امت آپ کی پیاسی ہے، اس لیے اپنی منزلیں متعین کیجئے، اور آگے کہوں گا کہ منزل بہت قریب میں متعین نہیں کرنا ہے، بہت دور منزل متعین کرو اور پھر سفر شروع کرو۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔ میں ان اساتذہ کرام سے اگر کچھ کہہ گیا ہوں تو وہ مجھے معذور رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور یہی کچھ ساتھ ہوتی ہے جس سے امیدیں بنتی ہیں کہ اتنی کوتاہیوں کے باوجود، اللہ کی اتنی نافرمانیوں کے باوجود ایسی کوئی ساتھ تو انشاءاللہ اس کو پسند آ ہی جائے گی جس سے ہمارا کام بن جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اللهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا كريم۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قریب مجیب الدعوات۔ مولا کریم ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ اللہ پاپی بندے ہیں، ہمیں اپنے گنہگار ہونے کا ہر طرح اعتراف ہے، بلکہ ہمیں ندامت ہے مولا کہ آپ کی ذات عالی ہمارے ساتھ کیسا کرم کا معاملہ فرما رہی ہے۔ مولا آپ نے کبھی بھوکا پیاسا نہیں رکھا، اللہ آپ نے کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا، اس کے باوجود ہم سے آپ کی نافرمانی ہو جاتی ہے۔ اے اللہ ہم بڑی ندامت اور شرمندگی محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ جمعے کی بابرکت ساعات ہیں، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مہمان ہیں، تیرے کلام پاک کے عنوان سے مجلس کا انعقاد ہوا ہے، تیرے نہ معلوم کیسے کیسے نیک بندے اس مجلس میں شریک ہیں۔ اللہ سب کا تجھے حوالہ دیتے ہوئے تیری بارگاہ عالی سے اپنے گناہوں کی معافی کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے وہ ذات جس نے کبھی کسی بیکاری کو اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں پھیرا ہے، اللہ ہم کتنے ہی پاپی ہیں لیکن آپ کے در کے بھکاری ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے مولا۔ اللہ قلوب کی پاکیزگی کا ہمیں شوق ہے مولا۔ اے اللہ قلوب کی پاکیزگی کا ہمیں شوق ہے مولا۔ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اس کی پاکیزگی کو برقرار نہیں رکھ پاتے ہیں۔ اے کریم ذات آپ سے اس کی بھیک مانگتے ہیں کہ اپنے کلام پاک کی برکت سے ہماری مدد فرما، اور ہمیں اپنے قلوب کی پاکیزگی کو برقرار رکھنے میں ہماری مدد فرما۔ اللہ ہماری مدد فرما مولا۔ نفس سے، شیطان سے، غلط قسم کی صحبتوں سے آپ ہماری حفاظت فرمائیے اللہ، ہماری حفاظت فرمائیے مولا۔ اے اللہ ہمیں آپ کی یادوں کا شوق ہے مولا، تیری ذات عالی میں رچے بسے رہنے کا ہمیں شوق ہے مولا، لیکن مولا غفلتیں سوار ہو جاتی ہیں، شیطان اپنا کام کر جاتا ہے مولا، ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہماری مدد فرما۔ اپنی ذات عالی سے کچھ ایسا تعلق ہو جائے مولا کہ جب تیری ناراضگی کا کوئی عمل ہو جائے ہم سے تو ہم بے چین ہو جائے مولا۔ اے اللہ ہم بے چین ہو جائیں اور تیری بارگاہ عالی میں آ کے ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے تجھ سے معافی مانگ لے مولا۔ اللہ توبہ نصوح کی ہمیں توفیق عطا فرما، اللہ توبہ نصوح کی ہمیں توفیق عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، بدعمالیوں سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اللہ قلوب کیسے سخت ہو گئے ہیں مولا، اللہ گناہ کرنے کے باوجود
کوئی شرم نہیں ہے مولا، ہمیں کوئی ندامت نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں ہے اللہ۔ اے اللہ قلوب کی سختی کو ختم فرما، اللہ قلوب کی سختی کو ختم فرما، قلوب میں نرمی پیدا فرما مولا، قلوب میں نرمی پیدا فرما۔ اے ذات اپنی معرفت نصیب فرمائیے، اپنی ذات عالی سے خصوصی تعلق ہمیں عطا فرمائیے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت ہمیں نصیب فرمائیے۔ اللہ ہماری قسمت کو بلند فرمائیے۔ کیسے تیرے نیک بندے، کیسے موفق بندے تھے جو کیسی خیر کی درسگاہوں کو وجود دے کر گئے ہیں اللہ۔ اللہ تیرے ان بندوں کو قبول فرما مولا، ہمارے مرحوم کی بال بال مغفرت فرما، کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرما۔ اللہ تیری ذات عالی کیسی بے نیاز ہے، تو کس سے ایسی خیر کو وجود دلواتا ہے مولا۔ اللہ ان کے درجات کو خوب بلند فرما، ان سے آپ راضی ہو جائیے مولا۔ اللہ ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں سب کی تو بال بال مغفرت فرما، سب کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما مولا۔ ہمارے جتنے بھی محسنین ہیں جو قبروں میں جا چکے ہیں یا اس دنیا میں موجود ہیں، ہمارے جتنے مخلصین ہیں مولا، ہم سے جتنے لوگ محبت کرتے ہیں، سب کو تو اپنی شائع نشان ہماری طرف سے بدلا عطا فرما۔ اے اللہ اپنی شائع نشان بدلا عطا فرما۔ بہت لوگ ہیں جو حسن زن سے ہم سے دعاؤں کی درخواست کیے ہوئے ہیں اللہ، ہم نے سب کو وعدہ کر رکھا ہے۔ اے اللہ جنہوں نے جس انداز میں دعا کی درخواست کی ہے مولا، سب کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ سب کی جائز ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ کوئی بیچارہ اولاد کی وجہ سے پریشان ہے مولا، کوئی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی مظلومیت کا شکار ہے، کوئی بیماریوں سے ہارا ہوا ہے۔ اے اللہ نہ معلوم کس کے ساتھ کیسا کیسا دکھ لگا ہوا ہے، تیری ہی ذات عالی ہر دکھی کے دکھ کو جانتی ہے مولا۔ اللہ سب دکھیوں کے دکھ کو تیری بارگاہ عالی میں پیش کرتے ہیں۔ اے وہ ذات جو دکھیوں کا سہارا ہے، سب کے دکھ کو ختم فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ اللہ تیری ذات عالی کیسی کریم ذات ہے مولا، کہ آپ نے کبھی ہمیں رسوا نہیں فرمایا ہے۔ اللہ تجھ سے اس کی بھیک مانگتے ہیں کہ دنیا میں آپ نے عزت سے نوازا، رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائی۔ اللہ میدان محشر میں بھی مولا تجھ سے اس کی بھیک مانگتے ہیں کہ رسوائی سے ہماری حفاظت فرما مولا۔ اللہ اس کی حفاظت فرما مولا، آپ ہم سے راضی ہو جائیے گا مولا۔ اللہ بہت امیدیں لے کر یہ تیری بارگاہ میں یہ ہاتھ پھیلائے ہیں اللہ، ہمارے پاس تیرے در کے سوا کوئی در نہیں ہے اللہ۔ اللہ یہاں سے اگر ان ہاتھوں کو خالی پھیرا گیا کوئی در نہیں رہ جاتا ہے۔ ہماری مدد فرما مولا، ہمارے حال پر رحم فرما، ہم پر اپنا خصوصی فضل نازل فرما، ہماری ہر طرح حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔